اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جو نیک بندے اور بندیاں، سب سے پہلا کام ہوگا سمعنا، ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ، وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، غفرانک ربنا، ہر قدم قدم پر ہم کہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو پوائنٹ پر پوائنٹ مجھے بات کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا، وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف نبی کی بیٹی، بولو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی، اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا۔ ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے، بیٹی کو الوداع کرنا تھا۔ ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو۔ بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو۔ اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیاروں، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں
جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں۔ اب یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہونا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، اور کوئی عورت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیاروں، جس عورت کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس عورت کو ہم نے ڈانٹا ہے، میرے پیاروں اگر اس کی ایک بد دعا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مظلومہ یا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے دوستو ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت انجشا، بولو کیا نام؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بیوی کا معاملہ ہوا، حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اپنی بیوی کو مارا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک، تم نے اپنی بیوی کو مارا۔ تو حضرت انجشا نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدۃ قواریر، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ، کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کانچ کے گلاس کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام ہے؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے، گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ ارے مالیگاؤں والوں، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے ہوئے۔ اس لیے سب سے پہلے جو مجھے آپ تمام سے کہنا ہے، کیونکہ 1000 الحمدللہ 16 سالوں میں 1000 نکاح مکمل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 2000 گھر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس میں جس طرح محنتیں کی ہے، اللہ سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن میں تمام دلہوں سے کہوں گا، یہ 40 دلہے جو اس وقت سامنے موجود ہے، ان سے کہوں گا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا غلطی ہو گئی نا، ارے ہو گئی، بیوی کی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ناقصۃ العقل ہے، غلطی ہو گئی۔ ہمارے نبی فرماتے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ نکاح کا جو پروگرام ہوتا ہے، نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، 1000 مکمل نکاح ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے سپاس نامہ دیا۔ میں تو صحیح معنی میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں سپاس نامے کا، میں اس پر آؤں گا کہ یہ حق کون رکھتے، اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی سنت ہے، جیسے ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب نے فرمایا کہ نکاح عبادت ہے، ہر عبادت محدود ہے۔ اب نماز شروع کرے 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے، روزہ مہینے میں ختم ہو جائے، حج کے موسم میں ختم ہو جائے، زکوٰۃ ایک مرتبہ دے کر ختم ہو جائے۔ نکاح وہ عبادت ہے جو بہت طویل عبادت ہے۔ میرے پیاروں نکاح اول عبادت ہے، بولو نکاح اول عبادت ہے۔ یہ دنیا قائم ہوئی، یہ دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو کون سی عبادت آئی؟ ارے بولو نا، کون سی عبادت آئی؟ نکاح، نکاح عبادت آئی، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نکاح ہونا ہے۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی ہے؟ نکاح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شوہر بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو زوجہ یعنی بیوی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زوج شوہر بنایا، حضرت حوا کو زوجہ بنایا۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ ارے بولو نا، کون سی ہے؟ نکاح۔ اور آخری عبادت کیا ہے کائنات کی؟ ہم جنت میں جائیں گے نا؟ ارے اب تو ہاں بولو، یہ بھی کوئی مشکل سوال پوچھا میں نے؟
بھائی جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ. بولو بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو جائیں گے جنت میں. اچھا ہم جنت میں گئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, خاص کر کے ہماری یہ 40 دلہے سوچو, ہم جنت میں گئے, جنت میں جا کر اللہ ہم کو کہیں گے چلو فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو. بھائی جنت میں نماز نہیں. اچھا جنت میں ایسا کہا جائے گا بھائی چلو بھائی یہاں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے زکات دو؟ جنت میں زکات نہیں. جنت میں کوئی عبادت نہیں. ہاں لیکن ایک چیز جنت میں ہوگی, یہ تو سب کیسے کرسی پر 3-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں جنت میں, اور سارے مرد پلنگ پر لیٹے ہوں گے مسیری پر, اور وہ مسیریاں بھی جنت کی ہوگی. کیسی ہوگی اللہ کو معلوم ہے. ہم لیٹے ہوں گے اور اعلان ہوگا, ہاں ہم سب ہوں گے, مولانا بھی ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے ماشاءاللہ, میں بھی رہوں گا, ہم سب ایسے لیٹے بیٹھے ہوں گے اور ہم کو خبر ملے گی او قاری احمد علی کیا ہوا نکاح ہونے والا ہے. تو نکاح ہونے والا, دنیا میں نکاح ہونے والا, دیکھو کیسے پھول پھول پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کتنی بھی گرمی لگے مگر اترنے والا نہیں. تو جیسے ہم کو بھی قیامت میں خبر ملے گی نا, او بندہ جنت میں آ گیا, تیرا نکاح ہونے والا, تو جلدی سے اٹھے گا. اللہ کہیں اس کو اٹھے نہیں, وہ لیٹا رہے گا, حوریں آتی جائے گی اور اللہ فرماتے میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی دلہے اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, حوروں پہ حوریں آتی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھاتے جائیں گے. تو کائنات کا سب سے پہلا عمل نکاح, اور کائنات کا آخری عمل بھی نکاح. اس لیے ہاں ہمارے مہمان آئے ہیں مفتی عفیف صاحب, یہ گھر میں جا کے بیوی کو مت سنانا. آپ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, مہمان ہمارے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ورنہ بیوی کو یہ سناتے تو کہتے اچھا تم وہاں پہ حور کے ساتھ نکاح کرو گے تو میرا کیا ہوگا. تو میں نے کہا اتنا سنبھالا نا, یہاں کم تکلیفیں اٹھائی ہم نے. خیر میرے پیاروں, اس وقت ایک بہت پتے کی بات پر آپ پر آ رہا ہوں کہ نکاح ہوتے ہیں, ایک بات کو سمجھ کر چلے, مسلم بات ہے, اگر میاں بیوی اگر صحیح ہے, شریعت پر ہے, انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر لکڑی کو سیدھا رکھو تو اس کا جو شیڈو ہوگا, سایہ, وہ بھی کیسا ہوگا, سیدھا. اور اگر لکڑی کو آپ نے ٹیڑھی کر دیا تو شیڈو کیسا ہوگا, ٹیڑھا. اس لیے میرے پیاروں ہم صرف نکاح کو ایک نکاح نہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے, یہ سمجھے آگے اللہ اولاد دیں گے. بولو انشاءاللہ. ان اولاد کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے, ان اولاد کو ہمیں دین کا علم دینا ہے, ان اولاد کو دنیا کا علم دینا ہے. جہاں ہمیں انہیں پیار دینا ہے, محبت دینا ہے, وہاں ان کو اخلاق بھی دینا ہے. ابھی سے میاں بیوی آپس میں یہ طے کرے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جو میاں بیوی طے کر لے کہ اگر تو کوئی غلطی شریعت کے مطابق کرے میں تجھے بتاؤں گا, میں کچھ کروں تو مجھے بتا دینا. اور یہ بتانا اچھا ہے کہ نہیں, اچھا. شریعت کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. اب ٹینشن ہوگا, بہت ٹینشن تھا. ہمارے نبی گھر میں آئے, سلام نہیں کیا. بولو سلام نہیں کیا, چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی, اور ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی, کہا میرے نبی کیا ہو گیا, ماں بالوں کا, میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا, بس وہی دعوت تبلیغ کا کام کر کے آ رہا ہوں. کہا میرے پیارے نبی آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا, اب گھر میں آئے تو آپ نے سلام نہیں کیا, اور آپ جب گھر میں آتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے. میرے دوستوں ہم ہوتے نا اس جگہ پر, ہاں ہو جائے گا بعد میں سلام کروں گا, یا کیا کہتے ہیں ٹینشن میں ہو کائے کا ہنسنے کا. میرے دوستوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے, گھر کے باہر گئے,
پھر گھر میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مسکراتے ہوئے آئے اور کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، ایک بہت بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، تو نے محبت کے ساتھ وہ نیکی کرنے کا مجھے موقع عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا شریعت والا ہوگا انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بہت پیاری ہوگی۔ اور خود آپ سوچیں نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد کے بارے میں ہم کو نہیں فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ، کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ ایک بچہ لے کر آئی، بچے کا نام ہے عمر، بولو بچے کا نام ہے عمر۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بچہ بھی بازو میں بیٹھا ہے، نام کیا ہے؟ عمر نام ہے، چھوٹا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب سامنے کھانا آیا، اب جیسا کھانا کھانا شروع کیا تو بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی سیدھا ہاتھ رکھا، کبھی الٹا ہاتھ رکھا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی تربیت کا انداز، ہمارے نبی نے ڈانٹا نہیں، ہمارے نبی غصے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے 3 باتیں کہی، سر پر ہاتھ رکھا، کہا یا عمر سم اللہ، اے عمر کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بولو بسم اللہ وعلا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، قریب سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کھانا ادھر ہے وہی کھانا ادھر ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ 3 باتیں میرے دماغ میں ایسی جم گئی کہ جب میں کھانے بیٹھتا تھا مجھے میرے نبی کے تینوں فرمان یاد آیا کرتے تھے۔ تو اماں ابا، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے دیے، ہم لوگ بہت کرتے، خاص کر کے ہم لوگ جن کے بچے یا پوتے یا پوتیا نواسے نواسیاں یہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب بچہ ہمارا دور چلا گیا یا پوتا پوتی نواسا نواسی ہم سے دور چلے گئے تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے ہاتھ کو بند کریں گے، دیکھ میں تیرے لیے کچھ لایا ہوں، آجا آجا آجا، I have brought from you, this is your present, come here, come here, come here۔ حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے ایسی مٹھی کو بند کیا تھا اور اپنے بچے کو کہہ رہی تھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بچہ آ جاؤ، تال تال اوتی کا، تال اوتی کا، اے بچہ ادھر آ جاؤ، میں تم کو دینے والی ہوں، میں تم کو بہت اچھی چیز دینے والی ہوں، آ جاؤ۔ اب وہ بچہ آئے نہ آئے ہمارے نبی اس عورت کے پاس آئے، کہا تمہارے ہاتھ میں بچے کو دینے کے لیے ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ مٹھی کھولی تو کھجور ہے، کہا وہ بچہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم دینے والی ہو، اگر کھجور نہ ہوتا ایسا ہی دھوکہ دے کر تم اپنے بچے کو بلاتی، یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا، یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو، شادیاں ہوتی ہے، اولادوں کا بھی سوچنا ہوتا ہے، ان کی تربیت کا سوچنا ہے۔ آج ہمارے جوان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہ موبائل کی دنیا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ اسٹیٹس، میرے پیارو ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ، میرے شیخ فرانس میں رہتے، فرانس میں۔ اب میں کیسے فرانس پہنچا، کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، وہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، صرف اتنا بتاؤں، آپ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، بلکہ اپنے زمانے کے قطب کہو، جو میرے شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اتنا عجب معاملہ، اتنی عجیب بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، بولو رکھی نہیں رکھی؟ رکھی، عزم مصمم کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بولو بیٹے کو ذبح۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ حضرت ابراہیم نے کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا، ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ارادے میں پکے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ ظاہری بات ہے پورا مجمع کہے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھ سکتا۔ کہا نہیں رکھ سکتے، ایک کام تو کر سکتے ہو۔ کہا کیا کام؟
کہا آپ کا جو موبائل کا غلط فارمیٹ ہے، آپ کے موبائل کا جو غلط فارمیٹ ہے اس پہ چھری رکھ کے ڈیلیٹ کرو۔ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے گئے، اللہ خلیل اللہ بناتے گئے۔ آج کے زمانے میں موبائل کے غلط فارمیٹ کو ڈیلیٹ کر لو، اللہ تمہیں بھی خلیل اللہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارو، لیکن اور حضرت ہی فرماتے ہیں موت اور ہماری غفلت، آج یہ کتنے بیٹھے، یہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہاں آئے، نکاح میں آئے، شادی میں آئے، قاری انور کو ہمیں سننا ہے، ہمیں سمو لگن دیکھنا ہے، ہمیں گروپ ویڈنگ دیکھنا ہے، ہمیں قاری احمد علی کا بیان سننا ہے۔ قیامت میں اللہ ایک بھی مرتبہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا، لیکن سب سے پہلے اللہ قیامت میں یہ پوچھیں گے میرا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ سمجھ لو میرے دوستو، موت سے میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم فرماتے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، موت سے خطرناک چیز ہے غفلت، کیونکہ موت آئے گی زندگی ختم ہو جائے گی، غفلت آئے گی تو اللہ جل جلالہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی معرفت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارو، ایک تو میاں بیوی کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، اپنے آنے والے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اور ایک بات اور بتا دوں جو خاص طور پر سب گھروں میں یہ پرابلم آتا ہے، شادی کے بعد ماں کی اہمیت گھر میں کم ہو جاتی ہے۔ ماں کی اہمیت، اے میرے پیارو، ماں ماں ہے، شادی ہو جائے ہماری پھر بھی ہماری ماں، بولو ماں ہے، شادی نہ ہو تب بھی وہ ہماری، میں آپ کو بہت جلدی بتا رہا ہوں میرے پیارو، ماں کی دعا سے کہاں آدمی جاتا ہے اور بد دعا سے کہاں گرتا ہے۔ اور ایسے نہیں، میں دو بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ صرف توجہ سے سننا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی، بولو نام سنا نہیں سنا؟ ماں بیچاری بیمار ہے، اور ماں نے رات کو بستر پر کہا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، بیٹا بہت پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دینا بیٹا، او بیٹا بایزید ذرا مجھے پانی پلا دینا، بہت پیاس لگی ہے۔ وہ بیٹا اس وقت گئے اور جا کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آئے، لیکن لے کر آئے تو ماں کی تو آنکھ لگ گئی اور ماں سو گئی ہے۔ وہ بیٹا بایزید بستامی، وہ ٹھنڈی کا موسم، چلچلاتی ٹھنڈی، وہ پانی کا کٹورا لے کر کھڑے، ماں سوئی ہے، بالکل تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا سامنے کیوں کھڑے ہو، ایک کٹورے میں کیا لے کر کھڑے ہو؟ تو کہا اماں آپ نے پانی منگوایا تھا۔ ہاں پانی منگوایا تھا، تو پانی مجھے جگا کے پلا دیتے۔ کہا ماں کئی راتیں کھڑا ہو جاتا لیکن آپ کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، اس وقت سے میں پانی لے کر کھڑا ہوں، ماں آپ پانی پی لو گی آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس وقت ماں کی زبان مبارک سے نکلتا ہے بیٹا جا، تجھے کوئی ملے نہ ملے، آج یہ ماں دعا دیتی ہے تجھے پیدا کرنے والا اللہ مل جائے گا۔ میرے دوست بایزید بستامی اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم ربانی کہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت بایزید بستامی جب ایک مرتبہ تقریر کرنے آئے، معلوم نہیں کتنا لمبا مجمع تھا، اور اعلان ہو گیا بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے۔ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، ایک آدمی کیسے ملاقات کرے؟ اعلان ہو گیا کہ بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے۔ ایک جوان بیچارہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے، اور صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ مجھے بایزید بستامی کی ملاقات کرنا ہے، میں ان کو بہت سنتا ہوں، ان کو بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اعلان ہو گیا کوئی بایزید بستامی کی ملاقات نہ کرے۔ اس زمانے میں گھوڑا گاڑی تیار ہوتی تھی، سواری تیار ہے، بایزید بستامی سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ اب بایزید بستامی چلنے لگے، مجمع پورا چھٹتا گیا۔ وہ جوان جو بیچارہ آیا تھا وہ اللہ کو کہنے لگا اللہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی، کم از کم اللہ مجھے ان کا چہرہ تو بتا دے۔ خیر وہ جوان دوڑتا وہ سواری کے پاس پہنچ گیا، بایزید بستامی کو غور سے دیکھا، ملاقات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے دوستو لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جوان کا جب انتقال ہوتا ہے، کسی کے خواب میں وہ جوان آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیوں مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے فرمایا تو نے میرے ایک ولی کو محبت سے دیکھا تھا، آج تو قبر میں آیا میرا بندہ، میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں۔ میرے پیارو، وہ حضرت بایزید بستامی کی شان جو ہوئی ہے کہ ان کو دیکھنے پر اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے، وہ کس کی دعا تھی؟
ورنہ عالم تو بہت ہے، حافظ بھی بہت ہے، قاری بھی بہت ہے، مقرر بھی بہت ہے، لیکن ماں کی خدمت جو چمکاتی ہے وہ کوئی نہیں چمکا سکتا۔ اور آپ سب کو تعجب ہوگا، ایک تفسیر کی کتاب ہے عربی زبان میں، بہت بہترین تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاف، تفسیر کشاف، اور لکھنے والے اتنے زبردست عالم ہیں علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ۔ اگر آپ پڑھیں نا اس تفسیر کو، اتنی ہارڈ عربی اور فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست، یہاں تک کہ قرات سبع میں اگر کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملکی یوم الدین پڑھتا ہے، تو مالک میں کیا فرق ہو گیا، ملک میں کیا ترجمہ ہو گیا۔ وہ اتنے بڑے عالم، مگر وہ جو علامہ زمخشری تھے نا، وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ایک پاؤں نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب یہ بچپن میں تھے، 9-10 سال کے تھے، تو کوئی چڑیا وڑیا تھی، اس کے پاؤں کو رسی سے باندھا، اور وہ رسی لمبی تھی، اب وہ چڑیا کو اڑاتے تھے، رسی کو پکڑے ہوئے تھے، وہ چڑیا چلی گئی چھت پر تو رسی لٹک رہی تھی۔ یہ علامہ زمخشری کی عمر 9-10 سال کی تھی، انہوں نے وہ چڑیا کی رسی کو کھینچنا شروع کیا، اتنے میں ماں آ گئی، ماں نے کہا بیٹا نہیں، اب وہ رسی کو کھینچنا نہیں، وہ چڑیا ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے ماں کی بات کو نہیں مانا اور زور سے رسی کو کھینچا، وہ چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے چڑیا کے پاؤں کو توڑا، تو بھی لنگڑا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں علامہ زمخشری فرماتے میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، میں تو حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے بخارا کی طرف جا رہا تھا، میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، اچانک میرا اونٹ گرا، میں گرا اور میرا ایک پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس وقت جیسے غیب سے آواز آئی، ماں نے جو بد دعا کی تھی وہ موت آنے سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، اپنی ماں کو دیکھو، شادی ہو جائے پھر بھی ماں ہماری ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اس وقت بھی جنت ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہماری بیوی ہے، لیکن وہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے اپنی ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھانا۔ مجھے معلوم ہے گھر میں تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے، اس وقت صبر اور شکر کے ساتھ کام کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں بہت ضروری تھی، میاں بیوی کا تعلق صحیح ہونا چاہیے، آنے والی اولاد ہماری صحیح ہونی چاہیے، اور میرے پیاروں اماں اور ابا کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ اگر ماں ہمارے لیے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو ہمارے ابا جنت کے دروازہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک بات تو ضرور کہوں گا پورے مجمع کو، میرے کو آج ایسا لگ رہا ہے، وہ میرے بیٹے آزاد انور، آپ نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے جو اعلان کرنے والے، کیا نام بیٹا؟ ارشاد انجم، آپ نے میرا دل موہ لیا ماشاءاللہ۔ کیا آپ کی زبان اور کیا آپ کا پھٹافٹ بولنا۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ ہوئی ہاں یا نہیں؟ ارے بہت زور سے آپ سب کے پاس بلواتے تھے، آپ بھی تو بولے۔ ہو گئی شادی؟ جی حضرت جی۔ ان کو بھی ایسا سب اشعار سناتے؟ نہیں، وہاں اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں اجازت، میرا بھی یہی حال ہے۔ میں بھی باہر لمبے بیان کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا مولانا باہر 2-2 گھنٹے کا بیان کرتا، گھر میں بیان، میں نے کہا گھر میں سنتا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سارے اور دلہے میاں سنو، یہ سب تقریر اپنی جگہ پر، لیکن یہ گھاٹ باندھ کے جانا کہ بیوی کا دماغ تھوڑا تو گرم رہے گا۔ پوچھ لو، سب کو پوچھو یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں، تھوڑا وہ معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، مولانا آپ تو مفتی صاحب معاف کرنا، کہ ایک مولانا تھے، ارے ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نام مدینہ رکھا۔ کیا رکھا؟ مدینہ۔ نام اچھا ہے جی؟ ارے ہاں بولو نا، مدینہ نام کتنا پیارا نام ہے۔ اچھا، وہ بیٹی کا نام مدینہ رکھا، بیٹی کے نکاح ہو گئے، 6 مہینے کے بعد اپنے داماد کے پاس گیا، یعنی ابا، مدینہ کا ابا اپنے داماد کے پاس گیا 6 مہینے کے بعد، اور جا کر کہنے لگا میرا بیٹا اور میرے داماد تم تو بہت خوش ہوں گے، میں نے بڑی خوبصورت لڑکی تم کو دی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی دی ہے، اور نام بھی مدینہ۔ بولو نام بھی مدینہ۔ اب وہ یہ 40 کی طرح ہوگا اس کا، ایک دم اکھڑا تھا وہ، کوئی جواب ہی نہ دے۔ وہ بار بار کہے ارے میں نے اپنی اتنی اچھی بیٹی تمہیں دی ہے نا، اور کتنا اچھا اس کو دین کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، ایجوکیشن دیا، وہ کوئی جواب ہی نہ دے۔ پھر آخر میں کہا ارے میں نے اتنی اچھی بیٹی دی ہے، 6 مہینے ہو گئے، نام مدینہ۔ اب وہ داماد سے برداشت نہیں ہوا، یوں گردن اٹھایا، کہا ہاں نام مدینہ ہے مگر حقیقت میں کربلا ہے۔ میرے کو کیا لگتا معلوم، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی بیوی مدینہ ہے، وہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی بیوی کربلا ہے، کوئی وہاں سے جواب دینے کوئی تیار نہیں۔
वो आज़ाद अनवर और हमारे ये क्या नाम बेटा इरशाद जी। इरशाद में इतना कहा, वहां से आवाज नहीं आती। मेरा तो ऐसा लगा कहीं इद्दत विद्दत में तो नहीं बैठ गए। कोई यहाँ दाई तरफ से बोलने को तैयार नहीं। ये बेचारे सब बोले जा रहे, स्टेज पर सारे बोले जा रहे। उसी वक्त में समझ गया ये मदीना वाले, वो करबला वाले। खैर अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। इस वक्त आमीन सुमा। बहुत ही गम के साथ, जहाँ खुशी है वहाँ गम है, और 4 बंदों का बहुत गम है। एक मेरे बहुत ही जाने जिगर हाजी रशीद शेखानी, जो हमारे हारिस के अब्बा है। 16 साल पहले उन्होंने ये काम हमें बताया था कि हमें मालेगांव में ये ग्रुप वेडिंग करना है। और ये नहीं कहूँगा मैं कि हाजी रशीद शेखानी के मालेगांव पर हज़ारों एहसानात होंगे, उलमा पर हज़ारों एहसानात होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे हालात भी बड़े अजीब व गरीब हालात थे। ये हाजी रशीद शेखानी, वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से देना बाएं हाथ को भी पता न चले। हाजी रशीद शेखानी ने इतने एहसान मुझ पर किए, इतने एहसान मुझ पर किए। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी खबर में ये खबर पहुंची होगी कि हाजी रशीद आज 1000 समूह लगन मुकम्मल हुए और 2000 घरों को आबाद करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आज यकीनन अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा। वो जन्नत का बाग होगा, अल्लाह ने और परवान चढ़ाया होगा। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। इसी तरह जो शुरू से कोशिश करने वाले हमारे बड़े आलिम रब्बानी मरहूम मौलाना अब्दुल बारी, उनको भी मैं कैसे भूलूंगा। वो भी बहुत ही हरकत वाले और मुस्तैद, और कितनी मर्तबा मुझे वो कभी इत्र का हदिया दे, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखे, कारी साहब जज़ाकल्लाह। अरे वो उम्र में हमसे बड़े थे, इल्म में बड़े थे, तक़वे में बड़े थे, अमल से बड़े थे, लेकिन इन बड़ों ने हमें आजिज़ी और तवाज़ु सिखाया। अल्लाह ताला उन मरहूम की भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 3 यहाँ ऐलान करने वाले अनीस अंजुम, अनीस अंजुम, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं बाकायदा उनके अशार को लेता था और अपने बयानों में उनका इस्तेमाल करता था। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और 30 साल से मेरे साथ चलने वाले मरहूम मौलाना उस्मान, जो पहली मर्तबा मालेगांव के समूह लगन में आए थे, वो भी कोरोना में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम चारों बुजुर्गों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। नंबर 2 मुझे कहना ये कि ये जो 16 साल से 1000 जो ग्रुप वेडिंग हुई, इसका असल सिपासनामा खैर मेरे हाथ में दिया गया। ये अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जलील साहब, अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा काम करने वाले कौन है। यूके में, बर्तानिया में, इंग्लैंड में, ब्लैकबर्न में एक बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम है फेज वेलफेयर एड, फेज वेलफेयर एड। और उस ट्रस्ट में जो सबसे बड़े जिम्मेदार है, जिनको कहो कि बानी मबानी आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, मेरे भाई है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामद बरकातुम, जो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा आपके सामने बातें भी उनकी हुई है। दूसरे नंबर पर है हजरत मौलाना शोएब पटेल साहब, वो भी कई मरतबा यहाँ मालेगांव तशरीफ लाए हैं और उन्होंने भी अपनी कीमती मवाइद से हमको यहाँ मुस्तफिज किया है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि उसी फेज वेलफेयर एड के जो तीसरे रुकने रकीन है, जो तीसरा पाया है, वो हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब दामद बरकातुहू में, जो पहली मर्तबा मालेगांव आए और कितने शानदार मौके पर आए, जहां 1000 पास हो रहा है, एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। रिकॉर्ड कायम करने में अल्लाह ने बुलाया तो हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ साहब को बुलाया है। तो ये हमारे मुफ्ती अफीफ साहब है ना, आपने इनका बयान सुना, ये असल में इंग्लिश में बयान करने वाले, ये इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने तालीम हासिल की है अरबी पंजुम तक साउथ अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका से मिशकात और दौरा तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड। हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही के पास मिशकात की किताबें पढ़ी, दौरे हदीस की किताबें पढ़ी, फिर ये मुफ्ती बने और वहाँ के दारुल उलूम में पढ़ाया, फिर वहाँ के मस्जिद अनीसुल इस्लाम में पढ़ाया। और इस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत खूबसूरत इलाका है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। वहां ग्लासगो में 2 मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम और मस्जिद उस्मान, दोनों के ये मुकर्रिर है, दोनों के जिम्मेदार है, दोनों के इमाम है, वहाँ के मुदर्रिस है। सेंट्रल मॉस्क एक मदरसा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते। और आपको ताज्जुब होगा कि ये हम तो खैर सफ़र करके आए, हम इंडिया वाले
دیسی لوگ یہ چلتا ہے. انہوں نے جو سفر کیا یہ ایسے نہیں آئے ہیں, یہ عمرے میں تھے. بولو دعا کرو اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے. عمرے کے بعد یہ سیدھے یعنی یہ اپنی اہلیہ کو یہاں انڈیا میں ان کی اہلیہ بھی آئی ہے, اہلیہ محترمہ, وہ بھی بچوں کے ساتھ آئی ہے. انہوں نے ان کو اپنے گھر میں چھوڑا. یہ عمرے سے سیدھے ایئرپورٹ پر اترے, سورت کے ایئرپورٹ پر, یعنی عمرے سے حیدرآباد, حیدرآباد سے سورت کے ایئرپورٹ پر, سورت کے ایئرپورٹ پر آ کر ہی سیدھے ہم نے ان کو جہاں آنکھوں کا آپریشن تھا, کیٹریک آپریشن, ڈائلیسس تھا, وہاں لے گئے. اس کے بعد میں سورت میں جو گروپ ویڈنگ تھا, سمو لگن تھا, وہاں لے گئے. ابھی تو بیچارے انہوں نے سانس بھی پورا نہیں لیا کیونکہ یہ عمرے میں سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ سے یہ ہمارے گجرات سورت میں آئے. سورت میں ابھی تو معاملہ مکمل ہوا نہیں کہ ہم ان کو سیدھے اجمیر لے گئے. اجمیر میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا. وہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد ہم ان کو جے پور لے گئے. پھر جے پور میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا اور پھر جے پور سے ہم سیدھے یہاں مالیگاؤں لے کر آئے. اور مالیگاؤں آنے میں جو ہم نے تکلیف اٹھائی ہے, یہاں کا پورا راستہ بچتا ہے بھائی, کتنی جگہ تو راستہ ہی نہیں ہے. مفتی عفیف صاحب کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا راستہ دیکھا. میں نے کہا مالیگاؤں چلو, زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ بھی دکھیں گے. میں نے کہا یہاں تکلیف اٹھاؤ, وہاں اتنے مبارک علماء ملیں گے. میں نے کہا یہ راستہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں نے مفتی صاحب کو کہا ایک بار مالیگاؤں آؤ, آپ کا دل چمک جائے گا. وہاں ڈنڈے تھے, اب انڈے ہی انڈے ملیں گے الحمدللہ. اور جیسے ہم مالیگاؤں میں داخل ہوئے اور مفتی عفیف صاحب نے صبح صبح میں جو دکانیں دیکھی, اور صبح صبح میں یعنی ہمارا انٹر ہونے کا ٹائم مالیگاؤں میں صبح میں 4:30 بجے کا ہوگا. ہمارے بیٹے حارث دروازہ کھولنے کو بھی تیار نہیں تھا. خیر کسی طریقے سے ہم 4:30 بجے ہم پہنچے ہیں, لیکن دیکھا کہیں پراٹھا بن رہا ہے, کہیں جلیبی بن رہی. مفتی عفیف کہنے لگے واقعتاً ساری تکلیف بھول گیا, اتنا اچھا اچھا صبح میں کون کھلاتا پلاتا ہے. تو یہ مالیگاؤں, میں نے کہا ابھی تو آپ نے مالیگاؤں کی جھلک دیکھا ہے. مالیگاؤں بہت پیارا شہر ہے, بہت مبارک شہر ہے, علماء کا شہر ہے, مدارس کا شہر ہے. میں نے مفتی عفیف صاحب کو کہا یہ وہ خوش نصیب شہر ہے کہ آپ کئی جگہوں میں جاؤ گے, وہاں سال میں ایک مرتبہ بخاری مکمل ملے گی. مالیگاؤں آؤ, الحمدللہ ہر 2 مہینے پر کسی نہ کسی مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ ملے گا. آپ علاقے علاقے جاؤ, آپ کو لڑکوں کے مدرسے ملیں گے. مالیگاؤں میں آؤ جہاں آپ کو لڑکوں کے مدرسے میں ملیں گے, وہاں لڑکیوں کے مدرسے, عالمات ملے گی, معلمات ملے گی, تقیات ملے گی, نقیات ملے گی, زکیات ملے گی. میں نے مفتی عفیف صاحب کو بہت خوش کروایا اور وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ مالیگاؤں آ کر. اور یہاں آ کر جب آزاد انور آپ کو سنا تو مفتی عفیف مجھے یوں ہاتھ مار کر کہتے ہیں ایسا پورے انگلینڈ میں نمونہ ملتا نہیں ہے. میں نے کہا لے جاؤ اٹھا کے, ہم تو دینے کو تیار ہیں, لے جاؤ جتنے. ہمارے یہاں تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو جس کو لے جانا ہو لے جاؤ. میں نے ایک مرتبہ ایک زمانے میں میں شہر ویر جانتا بنتا نہیں, لیکن ایک زمانے میں نے کچھ بنایا تھا, بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد. میں نے احمد علی آپ کو پسند آئے تو لے لینا, تو واپس میرے کو دے دینا. بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد, بغیر ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں, جتنے چاہو مالیگاؤں سے اٹھا لو, طرح طرح کے ادھار ملتے ہیں. قاری آزاد انور اوورٹیک. اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. خیر میں پھر ایک مرتبہ فیض ویلفیئر ایڈ کے تمام ذمہ داروں کا, تمام متعلقین کا, تمام متعلقات کا, تمام ماؤں کا, تمام بہنوں کا, تمام بیٹیوں کا, ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کا, اور اسی طریقے سے حضرت مولانا شعیب پٹیل کا, اور ہمارے مفتی عفیف صاحب کا. اور بھی میرے پاس ایک لسٹ ہے اور واقعتاً ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب جو بہت ہی یہاں محنت کرنے والے, جیسے ہمارے بیٹے حارث نے سب کچھ بتا دیا. مولانا عبد القیوم کا, اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن صاحب جو بہت ہی جوان ماشاءاللہ اور متحرک اور فعال. مولانا عبد الرحمن صاحب آپ کی ایک ہی بیوی ہے؟ 3 ہے؟ ایک ہی ہے, مسکین 1000 ہو گئے. کچھ تو آگے بڑھے, آپ بڑھیں گے ہم بڑھیں گے. اسی طرح میں بہت شکریہ ادا کروں گا میرے بیٹے حارث شیخانی کا, جنہوں نے صبح دروازہ جلدی نہیں کھولا الحمدللہ. اسی طرح حاجی فراز, کہاں ہے فراز بھائی, تو دبلا کیسے ہو گیا؟ پہلے میں آتا تھا اتنی جگہ چاہتی تھی, اب اتنی جگہ ہے, لیکن بیٹا وہی اچھا تھا,
वो अंधेरे ही भले थे कदम राह पड़ते, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हाजी फराज साहब का भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन नौमानी साहब का शुक्रिया, मुबारकुल्लाह साहब का शुक्रिया, हमारे बेटे मुफ्ती आफीफ जो हमारे सदर मोहतरम और खुसूसी मेहमान, उनका शुक्रिया, हाजी जुनेद ओरा वाला, ये 30 साल से मेरे साथ में, देख लो भाई ये शक्ल देखो, बहुत देखने जैसी शक्ल है, ये हाजी जुनेद ओरा वाला 30 साल से। मौना दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस अल्लाह के वली को मैंने देखा, ये टर्की गया हुआ, टर्की के बाद फिर ये वहाँ से उम्रे में गया, जैसे उम्रे से यहाँ हमारे सूरत में पहुँचा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये सूरत में आए, इन्होंने अपने घर में बैग रखा और इनको पता चला कि सूरत का जो गरीब इलाका है, मीठी खाड़ी, सुभाष नगर, आजाद नगर, लिम्बायत, वहाँ पानी भर गया है और रात भर लोगों को दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इन्होंने अपना बैग रखा अल्लाह की कसम और सीधे वहाँ पर दौड़े, यानी कपड़े भी नहीं बदले और बराबर 48 घंटे तक नमाजों के वक्त नमाज पढ़े, बाकी ये काम करते रहे, मालूम नहीं क्या खाया क्या पिया। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। लेकिन इनके अंदर एक खराबी है, ये पहले जब जवान था, पूछो हारिस को भी, बहुत सीधा था। ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, हम बुढ़ापे में कमजोरी में आते, ये वापस रिवर्स होता है। पूछो मुफ्ती आफीफ को, पूरे रास्ते इनका टॉपिक क्या था? पूरे रास्ते इनका टॉपिक था, मैं शादी करूं, दूसरी करूं, तीसरी करूं। मैंने कहा हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। अब गया वो जमाना, गया भाई हाजी जुनेद भाई, अब सीधा सीधा हूर का इंतजार करो, हूर का इंतजार। इसी तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नंदुरबार से आने वाले मेहमान, देखिए ये बैठे हुए मौलाना जावेद नंदुरबार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई हारून भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनके अब्बा फारूक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे नंदुरबार के बहुत बड़े मास्टर यूसुफ साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे बेटे आजाद अनवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे साथ आए हुए मौलाना नौमान साहब और बेटे शाहनवाज साहब और बेटे इमरान साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और ये हमारे सामने जो बैठा हुआ है एजाज, ये हमारे सूरत के कैमरा वाले हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और बेटे हारिस ने जिस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, मैं समझता हूं उसके बाद कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जो दर्द दिल के साथ हमारे बेटे हारिस ने पूरे मालेगांव का, मैं बस कहता हूं उन्हीं की तायद कर रहा हूं और पूरे मालेगांव का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान, माल, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि ऐसा मौका होता है, मुख्तसर बयान करना होता है, फिर कभी इंशाल्लाह बारिश का मौसम मुकम्मल होगा। मैंने मालेगांव वालों से 2-3 वादे किए हैं, रात के वक्त आएंगे, रात का प्रोग्राम होगा। दुआ करें, मैं भी हार्ट का मरीज हो गया हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यहाँ बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है, और एक मस्जिद माशाअल्लाह, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मालेगांव की जो आबादी है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख मुसलमानों की आबादी होगी। इसलिए ज़ाहिरी बात है, महल्ले महल्ले मकतब की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मस्जिद की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मदरसतुल बनात की ज़रूरत। ये बिल्कुल सही समझ में आने वाली बात है कि जहाँ 8-9 लाख की आबादी हो, वहाँ बच्चों का तालीम, एजुकेशन, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, इसी तरीके से डॉक्टर, लॉयर, बैरिस्टर, वकील, सबकी ज़रूरत है मेरे प्यारों। तो अब एक मस्जिद माशाल्लाह पहले से बनी हुई है, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसऊद, लेकिन चूँकि मुसल्लियान बढ़ते गए, जगह कम होती गई, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ 75 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही का एहसान है, 75 लाख का कलेक्शन हो चुका है, 2 करोड़ का कलेक्शन बाकी है और कुछ ही मुद्दत बाकी है। मैंने मेरे मालेगांव वालों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे मेरे प्यारों, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया शबद, हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक आगे बढ़ेगा। अच्छा फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? हमने अल्लाह का घर बनाया, फ़ायदा क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। हमारे नबी का वादा पक्का है, ए मेरा उम्मती, ए मेरा उम्मती, एक अल्लाह का घर बना ले। अरे पूरा घर न बना सके तो जितना बना सकता बना ले। फरमाया अल्लाह जन्नत में तेरा महल बनाएगा, यकीनन अल्लाह हमारा जन्नत में महल बनाएगा। तो मेरे प्यारों, मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसूद के लिए आप बिल्कुल जितना हो सके लिल्लाह ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए।